الزام آلے بیٹھے. جیلان کہاں ہے؟ زور سے بولے. ارمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیلان بغداد شریف میں ہے. وہ ٹھیک ہے، محبت ہے. سنیں، جیلان ایران میں، ایران کی راجدھانی کا نام تہران ہے اور عراق کی راجدھانی کا نام بغداد شریف ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایران کی جو راجدھانی ہے نا وہ تہران ہے. تہران سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر رشت ایک ایئرپورٹ ہے. وہاں سے 55-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آئس لینڈ ہے، برفیلی وادی ہے جسے جیلان کہتے ہیں، جہاں غوث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ ایران بڑا مبارک ملک ہے. اسی ایران میں ایک شہر ہے سنجر جہاں غریب نواز پیدا ہوا. آپ کو خوشی نہیں ہوتی یار غریب نواز ہمارے ملک کے بادشاہ جہاں پیدا ہوئے اس شہر کا نام سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. معمولی خوش قسمت ہے یہاں، معمولی خوش قسمت ہے. میرے چھوٹے سے موبائل پر نا ابھی میں مغرب بعد آ رہا تھا تو پڑوسی ملک سے کال آئی تھی. پڑوسی ملک سے، اللہ کا شکر ہے میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا. اسی دنیا سے لوگ فون کرتے ہیں کئی ملکوں سے. وہ کہتے ہیں کہ غریب نواز سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت لاہور کے قریب کے. چھوٹے سے موبائل پر بڑی کال مہنگی ہوتی، کال کرتے ہیں، ان کی مرضی محبت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم ملک کے بعد کے وقت ممبئی میں ایک بزرگ ہیں سرکار ماہم شریف کے مخدوم ماہم کے سامنے قربان علی شاہ. ان سے ان کے مریدوں نے کہا کہ حضور بڑے بڑے پیر بھی پاکستان جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں. تو معلوم ہے کیا جواب دیا قربان علی شاہ صاحب نے؟ رو کے بولے چلنے کو تو میں چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا دربار چھوٹ جائے گا. غریب نواز کا دربار. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں، جو پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں. ذرا ان کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا غریب نواز، یا غریب نواز. اللہ غریب نواز کے بھکاریوں میں شامل فرمائے. ٹھیک ہے. تو ایران میں ایک شہر ہے جسے سنجر کہتے ہیں جہاں غریب نواز پیدا ہوا. دل سے بولے، دل سے بولے سبحان اللہ. ایران اتنا خوش قسمت ملک ہے. اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوا. اللہ 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 سبحان اللہ ملک سبحان ایران اللہ. میں ایک شہر کا نام ہے اصفہان جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت جن کو دنیا مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی کہتی ہے وہ اسی ایران میں پیدا ہوئے. آپ جہاں پر بیٹھے یہاں سے 55-60 کلومیٹر کے فاصلے پر سینی ہے، کانپور روڈ پر. سینی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر خواجہ کڑک عبدال شاہ کی مزار شریف ہے، وہ بھی اسی اصفہان میں پیدا ہوئے. ایران اتنا مبارک ملک ہے. اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے بستام جہاں مکر پور شریف کے سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے پیر بایزید بستامی رہتے ہیں. اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے خرقان جہاں ان کے انتقال کے تقریباً 37 ایئرز کے بعد ایک عظیم بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام ہے شیخ ابو الحسن. وہ خرقان اسی ایران میں ہے. اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے شیراز جہاں شیخ سعدی شیرازی لیٹے ہوئے. اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے جام جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے جو شیر پر سواری کرتے تھے. انہی کے شیر کو غوث اعظم کے کتے نے پھاڑ ڈالا. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جیلان جہاں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ غوث پاک جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کا نام ایران ہے. کیا ہے؟ ایران. اونچی بولے کیا ہے؟ ایران. اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے جیلان جہاں غوث پاک پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اب ہم اور آپ کمپرومائز کریں گے. غوث پاک سرکار پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. پیدائش کے وقت کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں غوث پاک کی. لیکن ایک بات سنیں آپ، غوث پاک سرکار کی ایک بات سنیں آپ. 16-17 سال کی عمر شریف تھی غوث پاک کی. کتنے سال کی؟ چن چن کر کچھ باتیں بتا کے بیٹھ جاؤں گا اور اتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں تو کم سے کم آپ کا دامن بھر جائے غوث پاک کے ذکر سے. 16-17 سال عمر تھی غوث پاک کی تو آپ کو جس عورت نے خدمت کیا ہے جو جھاڑو پوچھا لگاتی تھی نا اس نے کہا یا شیخ عبد القادر. کیا کہا؟ بچپن میں آپ کی امی سے آپ کو اپنی گود میں لے لیتی تھی. دیکھیں وہ کہتی ہے کہ بچپن میں آپ کی امی سے آپ کو گود میں لے لیتی تھی. ٹھیک ہے. اور لینے کے بعد آپ کو جھولا جھلاتی تھی. جزاک اللہ. کہتی میں آپ کو جھولا جھلاتی تھی. اکثر ایسا ہوا ہے، آپ یقین کر لیں، اکثر ایسا ہوا ہے. وہ عورت کہتی ہے غوث پاک سے اکثر ایسا ہوا ہے کہ میری گود سے جھولا جھولتے وقت آپ ہوا میں اڑ جاتے تھے. آپ ہوا میں اڑ جاتے تھے. ہوا میں اڑتے اڑتے آپ سورج میں گم ہو جاتے تھے. اللہ اللہ اللہ. اے عبد القادر جیلانی وہ کیا معاملہ تھا؟ غوث پاک نے فرمایا میری ماں سن، وہ عبد القادر کا بچپنا تھا
جب 6 مہینے کا عبد القادر تیری گود سے نکل کے ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا، اب تو عبد القادر 16-17 سال کا ہو گیا۔ اب ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہزاروں سورج سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں غوث پاک کی جیلان کے میں رہنے کے حوالے سے میں ادھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے سمیٹنا بھی ہے گفتگو اور آپ کو غوث پاک سرکار کی بارگاہ تک پہنچانا بھی ہے، اور یہ خیال لے کے اٹھیے گا انشاءاللہ جیسے حالات اچھے ہوں گے بغداد شریف جانے کی تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ 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 بولے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں ایک خاتون کا فون آیا تھا میرے پاس اور رائے پور کے علاقے سے، تو بولے آصف بھائی آپ کی غوث پاک کی ذات کے حوالے سے میں نے ایک تقریر سنی ہے، اور وہ جب تقریر ہو رہی تھی تو میں نے تقریر سنی ہے ایسے کسی آن لائن وغیرہ کسی پروگرام میں روتے روتے سو گئی تو میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار بڑی کرم کی بات ہے، حضور غوث پاک جسے دکھائی دیں، دراصل اخلاص پر جائے تو آپ اخلاص پر جائے پھر پتا چلے گا یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی۔ سبحان اللہ۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دو آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی۔ غوث پاک سرکار جب 18 سال کے ہوئے، کتنے؟ 18 سال۔ اب تو آپ سیٹ ہو گئے ہوں گے نا بھائی، سیٹ ہو گئے ہوں گے نا۔ غوث پاک سرکار جب 18 سال کے ہوئے، کتنے؟ سب کی آواز آئی، کتنے؟ 18 سال کے ہوئے، تو اپنی ماں سے کہتے ہیں، اب کچھ باتیں یاد کر لیں، اب نہ بچوں کی آواز آئے نہ آپ کی بے ترتیبی سے میں کہیں سے متاثر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک 18 سال کے ہوئے نا، تو کہتے ہیں کہ امی دنیا میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے بغداد شریف میں اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس ادارے میں جانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی ماں نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ 60 سال کی عمر جب آپ کی امی کی ہو گئی تب غوث پاک پیدا ہوئے، پہلی بہار بن کے پہلا بیٹا 18 سال کا، وہ بھی جدائی کی بھیک مانگ رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے الگ ہونا چاہتا ہے۔ غوث پاک کی ماں نے فرمایا بیٹے عبد القادر جاؤ، تم میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور غوث پاک سرکار نے کہا کہ میری ماں اس ادارے میں تعلیم حاصل کر لوں، تو غوث پاک سرکار معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ کی میری ماں نے کہا بیٹے جاؤ جاؤ، دین کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، دادا کا دین پھیلاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما، اپنی ماں کا ہاتھ چوما، قدم چوما، تو میری ماں نے مجھے رو کے کہا عبد القادر جسم کے ساتھ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر میری تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ سنیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بیٹی کی یاد آئے گی، بیٹوں کی یاد آئے گی، ماں کی یاد آئے گی، بچوں کی یاد آئے گی، آپ جانا چاہیں گے، لیکن کیسے تھے شیخ عبد القادر جیلانی؟ اپنی ماں سے الگ ہو رہے ہیں، اپنی ماں کے پہلے بیٹے، بعد میں ایک اور بھائی شیخ عبداللہ جیلانی پیدا ہوئے تھے، الگ ٹاپک ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے الگ ہوا، جب تھوڑی دور گیا تو میری ماں نے کہا تعال عبد القادر ادھر آ۔ غوث پاک فرماتے میں قریب گیا اپنی ماں کے، میں نے کہا میری ماں کیا بات ہے؟ بولے بیٹا جا رہا ہے؟ کہتے ہاں۔ غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا بیٹے تجھے دیکھ لوں، اب تو میری نظروں سے اوجھل ہوگا تو کبھی میری تیری ملاقات نہیں ہوگی، جا میرے بیٹے جا، لیکن ایک امانت ہے، ایک گفٹ ہے جو تیرے باپ نے مجھے دی تھی۔ بولے میری ماں وہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا بیٹے تیرے آنے سے پہلے تیرے باپ نے ایک وظیفہ مجھے بتایا تھا اور کہا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر آئے تو جب بڑا ہو جائے تو یہ وظیفہ اس کو دے دینا، یہ اس کی امانت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ معلوم ہے 2018-19 میں بغداد شریف میں تھا، ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں پڑوسی ملک کے، تو میں بیٹھا ہوا تھا ان کی مجلس میں، اسی وظیفے کی بات چلی، اور معلوم ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ 25,000 لوگوں نے ان کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 25 لوگ سبحان اللہ تو کہہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 25 آدمی کو آج تک مسواک کرنے کا طریقہ نہ پتا، اللہ اللہ اللہ۔ 25 آدمی کو ماں کے قدم چومنے کا درس نہ دے سکتے، اللہ اکبر۔ 25 آدمی سے ہم دن میں سلام نہیں کرتے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ کیسا بزرگ ہوگا جس نے 25,000 لوگوں کو حضور کی غلامی میں لایا۔ معلوم ہے جو لوگ کلمہ پڑھے تھے ان کا انٹرویو میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، دیکھا بھی تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ان سے کیا متاثر ہو کر کے کیا سیکھا آپ نے ان سے جو کلمہ پڑھ لیا؟ تو جواب بتا دوں، کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ، توجہ رکھیں، دل سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیں اپنی بہنوں کو، بتائیں اپنے بھائیوں کو، بتائیں
6 گھنٹے 8 گھنٹے موبائل میں بزی ہیں، کبھی دوستوں سے غوث پاک کی باتیں شیئر کریں. ہائے ہائے. سنیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا